الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن واللہ سمیع علیم۔ ایک دفعہ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پردے کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے مختلف پہلوؤں سے۔ ایک تو یہ اپنی نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا، پھر خواتین کو اجنبی لوگوں کے لیے الگ حکم دیا کہ اپنے اوپر یدنین علیہن من جلابیبہن، اور اپنے جو رشتہ دار ہیں کوئی بھی جن کو محرم کہتے ہیں ان کے لیے الگ احکامات بیان کیے۔ اب جو بزرگ خواتین ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید آسانی پیدا کر دی۔ والقواعد من النساء، وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں، لا یرجون نکاح، اب وہ عمر کے اس حصے تک پہنچ گئی ہیں کہ اب ان کو نکاح کی کوئی امید نہیں ہے۔ فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑے اتار کے رکھ دیں، غیر متبرجات بزینہ، اس حال میں کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنے والی ہوں۔ یعنی جو چادر وغیرہ جو اجنبی لوگوں کے لیے، نوجوان خواتین کے لیے حکم ہے، بزرگ خواتین کے لیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی کہ جو اوپر برقع ہے یا چادر ہے وہ بھی ہٹا سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اگر بناؤ سنگھار اختیار کرتی ہیں تو پھر ان پہ بھی پابندی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ اس سے بھی اپنا دامن بچائیں تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب اس عمر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے احکامات میں تخفیف کر دی، لیکن پھر بھی مزید احتیاط کریں تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے، اللہ ہر چیز جاننے والے ہیں۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حضور نے جو تربیت کی، وہ ایک ایک شریعت کے حکم کی ان کے نگاہ میں جو قدر تھی، اس کی وجہ سے بعض ایسے مسائل پیدا ہوئے کہ خود صحابہ مشقت میں مبتلا ہو گئے حد سے زیادہ احتیاط کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر دوسرے کا مال کھانا بغیر اجازت کے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا، فرمایا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ اس طرح کی اور بھی احادیث ہیں۔ اب صحابہ نے اتنی زیادہ احتیاط شروع کر دی، کچھ صحابہ ایسے تھے جو معذور تھے، اپاہج تھے یا نابینا تھے یا بیمار تھے، اب انہوں نے عام صحابہ کے ساتھ کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ معذور لوگوں نے یہ تصور کیا کہ ہم جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو ہم کیونکہ زیادہ جگہ لے لیتے ہیں تو ہماری وجہ سے باقی صحابہ مشقت میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم نے 2 آدمیوں کی جگہ اکیلے آدمی نے لے لی، ٹانگ سیدھی کر کے بیٹھنا پڑا، تو اس کی وجہ سے دوسرے مشقت میں مبتلا ہو رہے ہیں، یا وہ ہمارا احساس کر کے وہ کھانا کم کھا رہے ہیں، ہم ان سے زیادہ کھا رہے ہیں۔ جو نابینا صحابہ تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ کتنی مقدار وہ کھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم ان سے زیادہ کھا جائیں۔ اسی وجہ سے جب اجتماعی دسترخوان لگا ہے تو اس سے یہ حضرات گریز کرتے تھے، اور اسی طرح دوسری طرف صحابہ سے بھی یہ احتیاط، جو صحیح تندرست صحابہ تھے ان سے بھی یہ احتیاط ہوئی۔ وہ کہتے تھے کہ جو نابینا ہے اس کو تو نہیں پتہ کہ کھانے میں اچھی چیز کہاں پڑی ہے، اب ہم ایسی چیز اٹھا لیں کہ جو اس کے لیے بہتر تھی تو یہ خیانت ہوئی، اس کو تو بیچارے کو پتہ نہیں ہے۔ تو اب نابینا لوگوں کے ساتھ بیٹھنا
یا جو معذور لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا، ہم کما حق ہو جتنا ان کا حق بنتا ہے ان کے حقوق کی رعایت نہیں کر سکے، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پھر کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے۔ حضرت حارث بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ جہاد پہ گئے۔ اب صحابہ کی ترتیب یہ تھی، جب جہاد پہ جاتے تھے جو پیچھے کمزور ساتھی رہ گئے، معذور ہیں یا نابینا ہیں، ان کو گھر کی چابی دے دی اور اجازت بھی دے دی کہ آپ ہمارے گھر سے جو چیز کھانے پینے کی ہو بلا تکلف کھا سکتے ہیں۔ اب حضرت حارث بن عمر نے اپنے گھر کی چابی دی ایک جہاد کے موقع پر حضرت مالک بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ واپس آئے تو مالک بن زید جو ہے انتہائی دبلے پتلے کمزور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے گھر میں تو سب کچھ رکھا تھا، آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا بس میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیا پتہ آپ نے جاتے ہوئے بامِ مجبوری مجھے اجازت نہ دی ہو اور دل کی خوشی سے نہ دی ہو، اسی وجہ سے میں نے وہ استعمال نہیں کیا۔ وہ خود بھی کمزور تھے، خود مالی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ اپنی ضروریات وہاں سے پوری کر لیتے ہیں، صرف اس گھر کی دیکھ بھال میں مصروف رہ گئے، نہ وہاں سے کھایا نہ اپنی ضروریات خود پوری کی، تو صحت جو ہے وہ کمزور ہو گئی۔ تو ایسے بہت سارے واقعات آئے جس کی وجہ سے دوسرے کی حق تلفی سے بچتے بچتے صحابہ خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہے، اتنا اپنے آپ کو تنگی میں مبتلا نہ کرو۔ جہاں انسان کو غالب گمان یہ ہو کہ میرے جانے سے یا میرے یہ کھانے سے دوسرے کو دل کی تنگی نہیں ہوگی اور وہ اپنی طبیعت پہ بوجھ نہیں سمجھے گا، وہاں تم کھا سکتے ہو۔ اور پھر نابینا ہیں یا معذور ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ سب اپنے ترتیب کے مطابق کھانا کھا رہے ہوں۔ تو اس میں اگر ایک لقمہ کسی نے زیادہ لے لیا ہے یا کم لے لیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فطری عمل ہے، ہر آدمی کی کھانے کی رفتار الگ ہے اور کھانے کا انداز بھی الگ ہے، مقدار بھی ہر آدمی کی جسامت کے مطابق ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا، وَلَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، نابینا لوگوں پر کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، اور نہ ہی لنگڑے حضرات پر کوئی تنگی اور گناہ ہے، وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، اور نہ ہی مریض لوگوں پر کوئی حرج ہے، وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ، نہ ہی تمہاری اپنی ذات پر، أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ، کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، اور بُيُوتِ آبائِكُمْ، یا اپنے آباء و اجداد کے گھروں سے کھاؤ، اور بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ، یا اپنے والدین کے، والدہ، نانی، دادی، ان کے گھروں سے کھاؤ، اور بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اور بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، اور بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ، یا اپنے چچا، یا اور بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ، اپنی پھپھو، اور بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ، اپنے ماموں، اور بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ، اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ، اور مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ، یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کے تم مالک ہوئے ہو، صاحب خانہ چابی دے کر گیا ہے کہ آپ جو ضرورت کی چیز ہو گھر سے لے سکتے ہیں، اور صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ ہو کر کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی تنگی نہیں رکھی۔ شرط یہ ہے کہ جس کی طرف سے آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کی طرف سے دلی طور پر اس کی اجازت ہو۔ اگر کہیں ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے بغیر اجازت کے چیز لے لی یا جتنی اس نے اجازت دی ہے اس سے زیادہ لے لی، وہ اس کو ناپسند سمجھے گا، تو اب بھی حکم وہی باقی ہے کہ یہ لینا جائز نہیں ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس لیے اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، لیکن بات وہی ہے، حکم منسوخ نہیں ہوا، بات ہے عرف کے اوپر، آدمی کی طبیعت اس کے مزاج سے معلوم ہو جاتی ہے، تو اگر اس کی طرف سے اجازت ہے تو کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اجازت نہیں ہے تو پھر اس میں احتیاط ہی بہتر ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے آپ پر سلام کرو۔ اپنے آپ پر سلام اس لیے کہ گھر والوں کو سلامتی کی دعا کرنا یہ گویا کہ اپنے لیے ہی دعا ہے، تو اسی لیے فرمایا تحیۃ من عند اللہ، یہ سلام اللہ کی طرف سے ہے، مبارکۃ طیبہ، جو بابرکت بھی ہے اور پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے۔
کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات بیان کرتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ اختیار کرو۔ حدیث میں آتا ہے رات کے وقت جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے تو شیطان ایسے آدمی کو کہ اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ آج ہمیں یہاں اس گھر میں رات ٹھہرنے کی اجازت نہیں ملی۔ پھر جب وہ کھانا شروع کرتا ہے گھر جا کر اور بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہاں ہمارا کھانے کا انتظام بھی نہیں ہو سکا، ہمیں کہیں اور رہنا پڑے گا اور کھانا بھی کہیں اور سے پڑے گا۔ اور جو آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہیں کرتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، ہمارا شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ آج ہمارا ٹھکانہ یہیں پر ہوگا۔ اور پھر گھر جا کے اگر کھانا کھاتے ہوئے وہ بسم اللہ نہ پڑھے تو پھر اس پر شیطان کہتا ہے آج کھانے کا انتظام بھی یہاں ہو گیا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے 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 آخر میں جا کے انہوں نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ اولہ و آخرہ، کھانے کی ابتدا میں کھانے کی انتہا میں اللہ کا نام لیتا ہوں۔ حضرت مسکرائے تو صحابی عرض کرنے لگے کہ آپ آقا کوئی وجہ تو نہیں تھی، میں نے تو دعا پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا شیطان آپ کے ساتھ کھانا کھاتا رہا، کھانے کے آخری لقمہ میں جا کر آپ نے جب اللہ کا نام لیا ہے شیطان نے وہ سارا کھانا قے کر دیا ہے اور وہ یہاں سے اٹھ کے بھاگ گیا کہ یہ اس نے مجھے ہضم ہی نہیں ہونے دیا۔ تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ سلام کرنا یہ برکت کا سبب ہے، اللہ کا نام لینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جو سب سے پہلی نصیحت فرمائی وہ یہی فرمائی، بیٹا جب گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام ضرور کرنا، یہ آپ کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔